بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اللہم انا نحمدک ونستعینک علی ھذا باب انزل القرآن وعلی 7 احرف۔ چونکہ پیچھے فضائل القرآن کا بیان تھا، اس کے ضمن میں یہ بھی ایک فضیلت ہے کہ انزال القرآن علی 7 احرف۔ بعض روایات سے علی 3 احرف کا بھی اس بات ہے، لیکن تطبیق یہ دی گئی ہے کہ ممکن ہے پہلے 3 احرف کی اجازت ہو، پھر اس کو 7 تک بڑھا دیا گیا ہو، کیونکہ عدد اقل اکثر کی نفی نہیں کرتا۔ باقی انزل القرآن علی 7 احرف جو ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ محدثین کا اتفاق ہے کہ یہ روایت جو ہے یہ تواتر کی حد تک کو پہنچی ہوئی ہے، سمجھ آ رہی؟ تقریباً اتفاق ہے، ملا علی قاری رحمہ اللہ نے کہا ہے۔ باقی منکرین حدیث اس کا انکار کرتے ہیں، سمجھ آ رہی؟ منکرین حدیث اور ومن سلک مسلکہم جو لوگ ہیں وہ اس کا انکار کرتے ہیں، کہتے قرآن کی تو ایک ہی لغت ہے، 7 لغتیں تو ہے ہی نہیں، اور پھر وہ اس حدیث کا انکار کرتے ہیں، چونکہ وہ تو ظاہر کے پیچھے چلتے ہیں اور ان کو موقع چاہیے ہوتا ہے۔ بہرحال انزال قرآن علی 7 احرف پر اتفاق ہے، باقی اس کا مصداق کیا ہے، مطلب کیا ہے، اس میں اختلاف ہے، مختلف آراء ہیں، آپ بھی ذہن میں رکھیے گا۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ متشابہات میں سے ہے، واللہ عالم اس کا کیا مطلب ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ احرف حرف کی جمع ہے، حرف کا معنی کلمہ بھی ہے، حرف ہجا بھی ہے، معنی بھی ہے، جہت بھی ہے، تو جب ایک لفظ کی کئی معنی ہو، وجہ ترجیح کوئی نہ ہو، تشریح اشارے کی طرف سے نہ ہو، تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ یہ تو سب سے اچھا طریقہ ہو گیا، ایک رائے۔ دوسری رائے یہ ہے انزل القرآن علی 7 احرف میں کہ یہ مترادف الفاظ سے قرآن پاک کو پڑھنا یہ مراد ہے، جیسے قل یا الکافرون کو پڑھنا قل للذین کفروا، تو ایک ہی بات ہے۔ تو اس طرح اگر کوئی پڑھ لے تو یہ مراد ہے کہ اس طرح جائز ہے، لیکن اور اس کے اوپر دلیل بھی ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مسئلہ آیا کہ ایک آدمی جو ہے وہ طعام الاسیم کالمہل یغلی فی البطون، اسیم نہیں پڑھ سکتا، اس کی زبان پہ چڑھتے ہی نہیں، تو انہوں نے کہا طعام الفاجر پڑھ لے، اسیم بمعنی فاجر ہے، فاجر پڑھ لے۔ اس کے اوپر حضرت عینی نے فرمایا رحمہ اللہ کہ یہ ہر جگہ پہ نہیں ہے، بلکہ یہ وہاں پر ہی ہے جہاں سے نقل ترادف سے پڑھنے کی ثابت ہے، ہر جگہ پہ نہیں ہے، سمجھ آ رہی؟ 2 قول ہو گئے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ انزل القرآن علی 7 احرف سے مراد علی 7 لغات ہے، 7 لغات جو ہیں، جیسے بنی حذیل کی لغت، بنی تئی کی لغت، اس طرح مختلف لغتیں ہیں، تو یہ بھی اس مطابق قرآن اتارا گیا ہے۔ تو چونکہ جو مختلف قبیلے تھے ان کی جو لغات تھی ان کا آپس میں اختلاف تھا کچھ نہ کچھ، کبھی تو الفاظ کے اعتبار سے اور کبھی اعراب کے لحاظ سے۔ الفاظ کے لحاظ سے بھی اس کی مثال ملتی ہے، جیسے کہ قرآن پاک میں لفظ ہے التابوت، اب جب اس کے لکھنے کی باری آئی تو کاتبین کا آپس میں اختلاف ہو گیا۔ کاتبین میں کون تھا؟ حضرت زید بن ثابت غیر قریشی تھے، حضرت عبداللہ بن زبیر، عبد الرحمن اور غالباً حضرت سعید، یہ جو 3 تھے یہ قریشی تھے۔ تو یہ حضرت عثمان کے پاس گئے کہ اب کیا کریں، تو انہوں نے کہا علی لغت قریش لکھو، تو تابوت لکھا گیا، تابوہ نہیں لکھا گیا، تو یہ ایک لفظی اختلاف تھا۔ اور معنوی اختلاف بھی جیسے اعراب کا ہے ان ھذان لساحران،
تو ان ہذین لساحران، تو یہ بھی مختلف سمجھ آ رہی، کیونکہ بعض لغات کے اندر نصب بھی الف کے ساتھ آتا ہے، ہاذان، تو یہ وہ اختلاف مراد ہے۔ اب یہ جو 7 لغات ہے قبیلوں کی، تو یہ کون سے قبیلے ہیں؟ ایک قول تو یہ ہے کہ یعنی وہی تیسرا قول چل رہا ہے اس کے ضمن میں کہ 7 جو لغات ہیں قبیلوں کی جس کا اختلاف مراد ہے، تو 7 قبیلے کون سے ہیں؟ ایک قول تو یہ ہے کہ قریش کی جو نیچے شاخیں تھیں وہ مراد ہے، کچھ نے کہا نہیں، لغت کیا کہتے اس کو، بنو مضر کے جو نیچے قبیلے تھے نا، جس کے اندر قریش بھی آتا ہے، تو یہ 7 مراد ہے، سمجھ آ رہی؟ تو اس طریقے سے کہا گیا ہے، سمجھا، یعنی قریش بھی حصہ ہے، باقی بھی ہے، اور یا یہ کہ نہیں قریش کی آگے جو 7 لغات ہیں وہ ہے، تو 3 قول ہو گئے۔ چوتھا قول اس کے اندر یہ ہے کہ 7 احرف سے مراد 7 قراء کی قراتیں ہیں، مشہور قراء کی قرات 7، لیکن اس کے اوپر پھر علماء نے یہ بھی اعتراض کیا ہے کہ اگر وہ مراد ہیں تو وہ تو 7 نہیں ہیں لغات، قراء کی لغات، وہ تو اس کے علاوہ بھی ہیں، سمجھ آ رہی؟ تو اب پھر کیا ہوگا؟ پھر اس کی یہ جواب دیا گیا کہ جی مراد جو محفوظ قراتیں ہیں وہ مراد ہیں، باقی نہیں۔ 4 قول ہو گئے۔ 5واں قول حضرت زکریا رحمہ اللہ کا، وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد قاریوں کی 7 قراتیں ہی ہیں، گو کہ حافظ ابن حجر نے اس کا انکار کیا ہے، کہتے ہیں وہ اس لیے ہیں کہ وہ مشہور ہے، سمجھ آ رہی، اور باقی جو اس کے علاوہ ہیں 7 کے علاوہ وہ غیر مشہور ہیں اور محفوظ بھی ہیں، سمجھ آ رہی، متواتر ہے نا، تو اس لیے وہ مراد ہے۔ باقی اگر ہم کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ ہے کوئی اور مطلب ہے تو وہ کدھر ہے؟ وہ 7 کدھر ہے؟ قرآن تو اترا ہے ان پہ، تو وہ کدھر ہے؟ سمجھ آ رہی؟ تو اس کا بھی گو کہ جواب دیا گیا ہے کہ حفاظت جو ہے وہ تو ایک لغت کی ہے، سب کی تو ہے نہیں۔ بہرحال یہ بھی ایک قول ہے 5واں۔ 6واں قول اس کے اندر ہے حضرت گنگوہی رحمہ اللہ کا، وہ فرماتے ہیں کہ انزال قرآن 7 احرف سے مراد جو ہے وہ اجازت ہے اور کسی لغت میں پڑھنے کی، یہ نہیں کہ 7 احرف پہ قرآن اترا ہے 7 لغتوں پہ، نہیں، لغت ایک ہی پر اترا ہے، لیکن اگر کوئی آدمی کسی اور لغت پہ پڑھ لے، اس کے منہ سے نکل جائے تو یہ بھی اجازت ہے، ورنہ وہ کہتے ہیں کہ اصل مقصد تو تحصیر ہے، اگر ہم یہ کہتے ہیں 7 احرف سے وہ تو علم زیادہ ہو جائے گا، وہ تو مشکل ہو جائے گا، سمجھ آ رہی؟ اور ایک اس میں آخری رائے حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی، اور وہ بہت مناسب رائے ہے، وہ کہتے ہیں کہ 7 احرف سے مراد جو ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کے لغت قریش کے علاوہ، سمجھ آ رہی، پڑھنے کی اجازت دی گئی ہے، چاہے وہ باعتبار لغت کے ہو، قرات کے ہو، سمجھ آ رہی، تو یہ جس اعتبار سے بھی ہو، یعنی ان کے قول کا مطلب یہ ہے کہ 7 احرف سے مراد یہ ہے کہ قرآن کو آپ لغت قریش کے علاوہ کسی بھی لغت پہ پڑھیں یا کسی بھی قاری کی قرات پر پڑھیں، سمجھ آ رہی، تو اس میں یہ ساری وسعت رکھی گئی ہے، یعنی قرآن کو لغت قریش کے علاوہ کسی اور طرز اور ڈھنگ پہ پڑھنا، چاہے وہ جو بھی ہے، سمجھ آ رہی، بشرطے کہ معنی نہ بدلے، تو وہ کہتے ہیں سب جائز ہے، لہٰذا اس کے اندر جتنے بھی پچھلے اقوال ہیں سارے داخل ہیں، چاہے 7 قاریوں کی قراتیں یا 7 لغات عرب کی ہو جائیں، وہ تو سب اس کے اندر داخل ہیں، تو یہ قول ذرا زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے، واللہ اعلم۔ اچھا جی، باب انزل القرآن علی 7 احرف،
پہلی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں نے سنا، وہ کہہ رہے تھے میں نے ہشام بن حکیم بن حزام سے سنا، وہ سورہ فرقان پڑھ رہے تھے اس کے غیر پر جس پہ میں اس کو پڑھتا تھا، اور نبی علیہ السلام نے مجھے پڑھایا تھا، وہ بس قریب تھا کہ میں ان پہ جلدی کروں، پھر میں نے ان کو مہلت دے دی، پھر وہ واپس ہوئے یہاں تک کہ وہ نماز سے فارغ ہوئے۔ میں نے اپنی چادر سے ان کو لبتہ، سمجھ آ رہی، ان کے گلے میں اپنی چادر ڈال دی، کھینچا میں نے ان کو، بردائی اپنی چادر کے ساتھ، لبتو کھینچا، میں لایا نبی علیہ السلام کے ساتھ۔ میں نے کہا اللہ کے رسول میں نے اس کو سنا ہے قرآن سورہ فرقان پڑھ رہا ہے اس کے علاوہ پر جو آپ نے مجھے پڑھایا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں جی پڑھ۔ اس نے قرات پڑھی جو میں نے سنی، یقرؤ، نبی علیہ السلام نے فرمایا اسی طرح اترا ہے۔ پھر مجھے کہا تو پڑھ، میں نے پڑھا، آپ نے کہا اس طرح اترا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا ان ھذا القرآن انزل علی سبعۃ احرف فاقرؤوا ما تیسر منہ۔ یہ نہ شبہ کیا جائے کہ اگر 7 احرف پہ قرآن اترا ہے تو ہر لفظ 7 احرف پہ اترا ہے، یہ نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ مخصوص، چونکہ اصل تو ایک جیسی لغت ہے ساری، چند جگہوں پہ جا کے جیسے ہماری بولیاں جو ہوتی ہیں، تو ہماری جو بولی ہیں جیسے تھوڑے تھوڑے وقت پہ پشتو کا، اردو کا، پنجابی کا فرق آتا رہتا ہے، تو یہ لہجے کا یا الفاظ کی ادائیگی کا جو فرق ہوتا ہے تو یہ وہ مراد ہے، سمجھ آ رہی۔ اکثر الفاظ ایک جیسے معمولی سا فرق آ جاتا ہے کسی جگہ پر، تو یہاں پہ وہی بتایا گیا۔ لیکن شروع میں جو وسعت تھی وہ بھی اجماعی تھی، اور اب جو وسعت وہ ختم ہو گئی ہے یہ بھی اجماعی ہے، اور اجماع کے لیے ناسخ بن سکتا ہے۔ پہلے وسعت دی لوگ قرآن کے قریب، وہ بھی ٹھیک تھی، پھر فتنے کی وجہ سے اجماع ہو گیا، وہ بھی ٹھیک ہے۔ لہذا اب لغت قریش کے علاوہ کسی اور پہ پڑھنے کی اجازت نہیں۔ جی چلے جی۔ قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر قال قال الزهري انما هذه الاحرف في الامر الواحد ليس يختلف في حلال ولا حرام۔ یہ لغات کا اختلاف ایک بات میں ہے، اور وہ ہیں جو حلال حرام میں مختلف نہیں۔ آپ کو بتایا کہ ان کا حلت حرمت میں فرق نہیں، تو ایسی چیزوں میں تضاد ہو سکتا ہے، اتفاق ہو سکتا ہے، جہاں حل و حرمت کا فرق نہ ہو تو پھر ہو سکتا ہے، جہاں پہ اس کو درجہ حل و حرمت کا دے دیں تو پھر معاملہ مشکل ہے۔ جی چلے۔ قال حدثنا ابو الوليد الطيالسي وحدثنا حمام بن يحيى عن قتادة عن يحيى بن يعمر عن سليمان بن سرد الخزاعي رضي الله تعالى عنه عن ابي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابي اني قرأت القرآن فقيل لي على حرف او حرفين، ایک لغت یا دو لغتوں پر۔ جی۔ قال الملك الذي معي قل على حرفين قلت على حرفين فقيل لي على حرفين او ثلاثة فقال الملك الذي معي قل على ثلاثة قلت على ثلاثة حتى بلغ 7 أحرف ثم قال ليس منها إلا شاف كاف قلت سميعا عليما عزيزا حكيما ما لم تختم آية عذاب برحمة أو آية رحمة بعذاب۔ نہیں اس سے مگر شافی کافی ہے کہ اگر تو سمین علیمن کی جگہ عزیز حکیمن کو کوئی، جب تک کہ تو عذاب کی آیت کو رحمت سے یا رحمت کی آیت کو عذاب سے ختم نہ کرے، یعنی الفاظ مترادفہ کے ساتھ، لیکن اس میں وہی بات ہے کہ اب یہ نہیں جائز ترادف۔ جی چلیں۔ وبه قال حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن ابي ليلى عن ابي بن كعب رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان عند اضاءة بني غفار کے ایک کنویں کے پاس تھے۔ جی۔ جبرائيل فقال ان الله يأمرك ان تقرئ امتك على حرف قال اسال الله معافاته ومغفرته ان امتي لا تطيق ذلك ثم اتاه ساندا فذكر نحو هذا حتى بلغ 7 احرف قال ان الله يأمرك ان تقرئ امتك على 7 احرف فايما حرف قرأوا عليه فقد اصابوا۔ ترجمہ سمجھ آیا ہوگا آپ کو کہ امت کو ایک لغت پہ، تو کہا جی میں اللہ سے معافی اور مغفرت مانگتا ہوں، میری امت اس کی طاقت نہیں رکھے گی، دوبارہ آئے تو 7 معاملے تک پہنچ، وہ جو پیچھے گزرے بڑھتی رہی تعداد، تو اب کہا جس حرف پہ بھی وہ پڑھیں گے فقط اصاب، وہ معاملے کو کیا کر لیں گے، درست کر لیں گے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جی ٹھیک ہو گیا۔ باب الدعاء
اچھا جی، نماز کا اختتام ہو رہا ہے اور نماز کے بعد دعا ہوتی ہے یا اینڈ میں ہوتی ہے، تو اس کو یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ آداب دعا مختلف ہے، نماز محمدی میں بھی اس کو ذکر کیا ہے، ادھر سے لے کے تقریباً ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ اللہ کی حمد و ثنا کی جائے، پھر نبی علیہ السلام پہ درود پڑھا جائے، پھر اپنا مدعا رکھا جائے، اور پھر آخر میں آمین بھی کہا جائے، اور اس کے علاوہ یقین سے دعا مانگی جائے۔ انتم موقنون بالاجابت، یہ نہیں کہ اللہ اگر تو چاہے اور تو چاہے تو تیری مرضی ہے، میں کچھ نہیں کہتا، یہ نہیں، یعنی یقین سے مانگے، توجہ بھی ہونی چاہیے، سمجھ آ رہی؟ ہاتھ اٹھا کے، یہ بھی آداب میں سے یہاں پہ ذکر آ رہا ہے، این یردہما صفرن صافرن، کہ اللہ بندے کے ہاتھ واپس رد کر دے، اور پھر ہاتھ کو جو ہے نا چہرے پہ پھیرنا، یہ بھی ہونا چاہیے، کیونکہ اس کا بھی ذکر حدیث میں آتا ہے۔ اور یہ ایسے ہے گویا کہ تفاؤلاً بھی ہے کہ کوئی چیز ملی ہے جو بندہ اپنے اس کے ساتھ کیا کر رہا ہے، مل رہا ہے۔ اور باقی ہاتھ کھول کے دعا کرنی چاہیے، سمجھ آ رہی؟ ہاتھ کی جو بطون ہے وہ آسمان کی طرف، اور اس کے جو ظہور ہیں وہ زمین کی طرف۔ نبی علیہ السلام سے بھی ظہور بھی منقول ہے، سمجھ آ رہی؟ اس کی پھر یہ توجیہ کی گئی ہے کہ جہاں پہ دفع شر مقصد ہو وہاں پہ بند کر کے ہو جائے، اس طرح یا اس طرح ہو جائے، جہاں پہ حصول منفعت ہے وہاں پہ اس طرح دعا مانگنی چاہیے۔ اور بعض نے یہ بھی توجیہ کیا، آگے آ رہا ہے کہ اصل میں آپ نے مبالغہ فی رفع الایدی کیا، اس طرح، سمجھ آ رہی؟ تو اتنا مبالغہ کیا، اتنا کیا کہ وہ ہاتھ گویا کہ اس طرح پیچھے چلے گئے، سمجھ آ رہی؟ اس طرح، تو جب اس طرح ہو گئے تو گویا کہ اس کے جو ظہور تھے وہ آسمان کی طرف ہو گئے اور بطون زمین کی طرف ہو گئے، تو یہ بھی توجیہ کی گئی ہے۔ اور باقی اسم اعظم سے سوال کرنا یہ بھی مستحب ہے، اسم اعظم کا ذکر آگے آئے گا، میں وہ بتاؤں گا کہ اسم اعظم سے کیا مراد ہے۔ ایک اور بات ضمن سمجھے پھر ساتھ ساتھ چلتے ہیں کہ دعا کرنا یہ بہتر ہے یا نہ کرنا بہتر ہے، یہ بھی علماء کے درمیان اختلافی مسئلہ ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اختلافات۔ تو ایک رائے یہ ہے صوفیاء کی بعض کی کہ نہ کرنا بہتر ہے، علمہ حالی اکبر من سوالی، میرے مانگنے سے اس کو پتہ ہے تو پھر مانگنے کی کیا ضرورت ہے۔ اور ان حضرات کی دلیل بھی اپنی جگہ پہ مضبوط ہے۔ ایک یہ ہے کہ الدعاء عبادہ، دعا عبادت ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ انداز دیکھیں استدلال کا، دعا وہ عبادت ہی ہے، تو جو عبادت ہے یہ دعا ہے، اس کے علاوہ دعا کیا چیز ہے؟ اور حدیث پاک میں تو آتا ہے من سالہ من شغلہ عن ذکری و مسألتی، جو میرے ذکر اور میری یاد میں لگ گیا تو میں اس کو آتے تو افضل مما اوتی السائلین، میں سائلین سے بڑھ کے اس کو دوں گا۔ تو نہ مانگنے سے تو اللہ زیادہ دے گا، آ رہی سمجھ؟ اور دعا عبادت ہی ہے، اس کے اندر وہ یہی کہتے ہیں، وہ جو قرآن پاک میں ادعونی استجب لکم، آگے کیا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، تو دعا عبادت وہی چیز ایک ہی ہے، تو وہ عبادت جو ہم کرتے ہیں یہی دعا ہے نا، نماز بھی دعا ہی ہے، الگ سے کوئی نہیں دعا۔ لیکن جمہور کی رائے یہ ہے کہ نہیں، دعا کرنا افضل ہے نہ کرنے سے۔ اس کی وجہ یہ ہے، پھر اس میں بھی مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ کسی کے حق میں کرنا تباً اپنے حق میں کرنا یہ بہتر ہے بنسبت صرف اپنے حق میں کرنے سے، یعنی اگر اپنے لیے کرنی ہے پھر نہ کرے، لیکن اگر کسی اور کے لیے کرنی ہے پھر بہتر ہے کرنا، سمجھ آ رہی؟ یہ قول کیا گیا اس میں کہ کسی کے حق میں کرنا، تو پھر اس لحاظ سے وہ جو ہے نا کیا ہے، بہتر ہے۔ یعنی مطلب کسی نے کہا جی اگر اکٹھی دعا کر رہے ہیں تو وہ بہتر ہے، اکیلا بندہ نہ دعا کرے، اس قسم کی تعویلات۔ بہرحال جمہور کی یہ ہے کہ نہیں، اپنے لیے بھی اگر کرے بندہ تو یہ بہتر ہے بنسبت نہ کرنے کے، سمجھ آ رہی؟ اور باقی یہ جو دلائل ان کے تھے ان کو انہوں نے جواب دیا ہے
کہ عبادت چونکہ کیا کہتے ہیں اس کو عام ہے، دعا کو بھی شامل ہے، دعا تو مخصوص عبادت ہے نا، تو جب عبادت کی نفی ہوگی تو دعا کی بھی نفی ہوگی، تو اس لحاظ سے دعا منفی ہے، نہ اس لحاظ سے کہ دعا عبادت ایک چیز ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي، سمجھ آ رہی؟ اور باقی من سالہ من شغل عن ذکری والی بات جو حدیث ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی مستغرق فی ذکر ہے، اس کو ہوش ہی نہیں ہے، تو یہ اس کے حق میں ہے، عام لوگوں کے حق میں نہیں ہے کہ ذکر کرے تو اس سے بہتر ہے۔ بہرحال دعا کرنا یہ کیا ہے، افضل ہے بنسبت کس کے دعا نہ کرنے سے۔ اچھا جی پڑھیں جی۔ وبه قال حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن منصور عن زر عن يسيع الحزرمي عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هي العبادة وقال ربكم ادعوني استجب لكم۔ ٹھیک ہو گیا، دعا ہی عبادت ہے، مطلب مبالغہ کیا گیا ہے دعا، اور اہمیت بتائی گئی ہے کہ دعا کو عبادت سمجھنا چاہیے، اور یہ بڑی اچھی چیز ہے، ہم نہیں عبادت سمجھتے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ دعا کا ہمارے ہاں تو وجود خیر سمجھے ختم ہو رہا ہے نا، اجتماعی کی نفی میں مطلق دعا بھی کوئی نہیں کرتا ہے، تو یہ غلط چیز ہے، دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، انفرادی کرنا چاہیے، یہ لازمی ہے، اجتماعی نہ کریں انفرادی کریں۔ دعا اللہ کے قریب ہو کے بندہ دعا ہی نہ مانگے تو پھر افسوس ہے نا۔ ایک آدمی جاتا ہے کسی کے دربار میں، اس سے باتیں کرتا ہے، جب بات لینے کی آتی ہے وہ ایسے ہی آ جاتا ہے، تو پھر فائدہ کیا ہوا؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو اللہ سے مانگنا چاہیے، اپنی ضروریات کو مانگنا چاہیے۔ جی چلیں۔ وبه قال حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة عن زياد بن مخراق عن أبي نعامة عن ابن يسار قال سمعني أبي وأنا أقول اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها وبهجتها وكذا وكذا، بہجت رونق کا، اللہم وفقنا۔ جی۔ وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها بیریاں اور توک، جی وكذا اس سے۔ وكذا۔ قال يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون قوم يعتدون في الدعاء فإياك أن تكون منهم إنك إن أعطيت الجنة أعطيتها وما فيها من الخير وإن أعزت من النار أعزت منها وما فيها من الشر۔ کچھ لوگ دعاؤں میں حد سے بڑھ جائیں گے، ان سے بچا، اگر تو جنت دیا گیا تو خیر بھی دیا جائے گا، اگر تو جہنم سے پناہ کیا گیا تو تجھے سب کچھ مل گیا، یہ اس میں قیدیں لگانا، یہ نہیں وہ نہیں، میں نے دائیں طرف لینی ہے اور میں نے بائیں طرف لینی ہے، اعتداء فی الدعا، تو اس کو چھوڑ دے۔ یہ حدیث غالباً پیچھے بھی گزر چکی ہے، اور انہوں نے غالباً یہ کہا تھا کہ میں دائیں طرف جنت کے اندر ایک محل کا سوال کرتا ہوں، قصر الابیض شاید کا سفید محل جنت کی دائیں طرف میں، تو قیودات لگائی، کہا اتنی قیودات نہ لگاؤ، نیری جنت بھی مل گئی پھر بھی کافی ہے۔ سمجھ آ رہی؟ شادی میں قیودات نہیں لگانی چاہیے کہ میں نے اپنے علاقے میں کرنی ہے، عورت ہے جدھر بھی اچھی مل جائے ادھر کر لو، ایک مل جائے ایک سے کرو، دو مل جائے دو سے کرو، اب ہم دوسری میں لائن میں لگے ہوئے ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ اب پتہ نہیں لائن میں کچھ ملنا بھی ہے یا ایسے ہی خالی ہو جانا ہے۔ جی چلیں۔ وبه قال حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا حيوة أخبرني أبو هاني حميد بن هاني أن أبا علي عمرو بن مالك حدثه أن سمع فضالة بن عبيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم یمجد اللہ ولم یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نماز میں پکار رہا تھا، نہ تمجید کر رہا تھا، نہ درود پڑھ رہا تھا۔ جی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجل هذا ثم دعاه فقال له او لغيره اذا صلى احدكم فليبدا بتحميد ربه والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلی اللہ علیہ وسلم ثم يدعو بعد بما شاء۔ جلدی کر لیا اس نے، سمجھ آ رہی کہ فوراً ڈائریکٹ مانگ رہا ہے، بھائی ڈائریکٹ نہیں مانگنی چاہیے، پہلے تمہید تو باندھ دینا، سمجھ آ رہی؟ تمہید جتنی مضبوط ہوگی اتنا آگے آسانی ہوگی، آ رہی کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ جی ٹھیک ہو گیا۔ قال حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا يزيد بن هارون عن الاسود بن سلام
عن ابي نوفل عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم اجمعين قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك. آپ جامع دعا کو اچھا سمجھتے تھے اور اس کے علاوہ ویدعو ما ان کے علاوہ کو چھوڑ دیتے تھے. آپ کے کلمات ویسے بھی جامع ہوتے تھے، سمجھ آ رہی، اور نبی کے کلمات ویسے ہی جامع. سبحان اللہ. تو جامع کلمات کہتے ہیں کوئی بھی ہے، مثلا قرآن پاک کی آیت میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ جامع دعا ہے. ایسے ایک جامع دعا حضرت ابو امامہ کی ہے، اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ انت المستعان وعلیک لا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہ بھی جامع. کسی نے کہا جامع یہ ہے اللہم انی اسألک من الخیر کلہ عاجلی و آجلی من شر واعوذ بک من شر کلہ، سمجھ آ رہے، ما لم اعمل و عالم، اس قسم کی. کسی نے کہا اللہم اجعلنی صبوراً وجعلنی شکوراً، چونکہ دو ہی حالتیں ہیں، یا پریشانی کی ہے یا نعمت کی ہے. نعمت کی ہے تو شکر ہے، پریشانی کی ہے تو صبر ہے. سمجھ آ رہی، اللہ ہمیں شاکر بنائے نعمتوں پہ، پریشانیوں سے بچائے، کمزور آدمی ہے. تو بہرحال جامع دعا ایسی کہ جو سب کو مشتمل ہو جائے. جی چلے. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنهم اجمعين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن احدكم اللهم اغفر لي ان شئت اللهم ارحمني ان شئت ليعزم المسألة فانه لا مكره له. اگر چاہے تو بخش دے، اگر چاہے رحم کر دے، سوال پختہ کرے. فإنه، کیونکہ اللہ کو تو کوئی مجبور نہیں کر سکتا. ایک آدمی اللہ سے کہہ دے یا اللہ اولاد دے، تو اس کا مطلب یہ نہیں اللہ کو مجبور کر رہے ہیں. مقصد ہم اپنا اصرار کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اولاد چاہیے، دے دے. جی چلیں. وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن ابي عبيد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنهم اجمعين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستجاب لأحدكم ما لم يعجل فيقول قد دعوت فلم يستجب لي. جلدی نہ کریں، میں نے پکارا مجھے نہیں، میری بات نہیں قبول ہے. اللہ سے امید رکھنی چاہیے، مانگنا چاہیے. سمجھ آ رہی؟ چلے. اب مانگنے دعا والا مسئلہ جو ہے نا، اب یہ عجیب سی بات ہے. ہم کہتے ہیں اللہ سے مانگے، مانگتے خود نہیں ہیں. تو پورا مسئلہ بتائیں لوگوں کو، بھئی اللہ سے مانگے، دعا کریں، جتنا ہو سکے کریں، اللہ نے ہی پوری کرنی ہے. تو جب اللہ سے بندے کی محبت ہو جائے گی تو غیر اللہ سے کیسے مانگے گا؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ جی چلیں. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا عبد الملك بن محمد بن أيمن عن عبد الله بن يعقوب بن إسحاق عمن حدثه عن محمد بن كعب القرزي حدثني عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم أجمعين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تستر الجدور، دیواروں کو نہ چھپاؤ. سمجھ آ رہی؟ یعنی یہ فخر، ریا، تکبر کی علامت ہے، فضول خرچی کی علامت ہے. دیوار ہے اس کے اوپر پردے لگا دیں، یہ نہ کرو. ہاں ایک پردہ وہ ہے جو دروازوں پر ہوتا ہے، وہ ضرورت کا، وہ جائز حدیث سے ثابت ہے. سمجھ آ رہی؟ حدیث سے جو وفات النبی اس میں آتا ہے نا، کشف الستار، آپ نے پردہ ہٹایا مسجد میں دیکھنے کے لیے. سمجھ آ رہی؟ تو وہاں پہ بھی پردے کا ذکر ہے. اور اس کے علاوہ بھی متعدد جگہوں پہ پردے کا ذکر ہے کہ نبی علیہ السلام نے عبداللہ بن مسعود سے کہا تھا کہ تیرے گھر میں آنے کی اجازت یہ ہے کہ پردے کو ہٹا دیا جائے. تو پردہ تھا نا. تو گو کہ اس میں بھی علماء کہتے ہیں بہتر ہے فضول خرچی زیادہ نہ ہو. سمجھ آ رہی؟ باقی ہے کہ بلا وجہ تزئین کے لیے دیواروں کو چھپانا کہ دیواریں بری نہ لگے یا ایسے، یہ فضول خرچی ہے نا. دیوار کسی پردہ کسی مقصد کے لیے، مثلا یہاں پہ تو پردے کی سمجھ ہے روشنی نہ آئے. اب یہ پردہ اگر ایسے لگا دیں تو دیوار ہے، تو اب ادھر کیا ضرورت ہے پردے کی؟ سمجھ آ رہی؟ جی چلیں. بغیر اجازت کے دوسرے کی کتاب کو دیکھنا، بعض نے کہا اس سے مراد حقیقتاً یعنی دیکھنا مراد ہے، دیکھنا بھی نہیں چاہیے. لیکن اس پہ پھر یہ اشکال ہوگا کہ بھئی حدیث میں تو منع کیا گیا ہے
بھئی علم نہ چھپاؤ، تو اس کا جواب دیا گیا ہے کہ چھپانا تب نہیں کے اندر داخل ہے جب کسی سے پوچھا جائے، ادھر پوچھا نہیں جا رہا، ادھر ویسے اس کی کتاب میں دیکھا جا رہا ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو حقیقتاً نظر سے منع کیا گیا ہے. اور بعض نے کہا نہیں، مراد کتاب میں دیکھنے کی اس کو چرانا وغیرہ ہے کہ کسی کی کتاب کو چرا لیا. جی وَصَلُّ اللَّهُ بِبُطُونِ أَكُفِّكُمْ جی، وَلَا تَسْأَلُوا بِظُهُورِهَا باطن سے مانگو، ظاہر سے نہ مانگو. جی، فَإِذَا فَرَغْتُمْ فَامْسَحُوا بِهَا وُجُوهَكُمْ. چہروں پہ مار لو. قال ابو داود روي هذا الحديث من غير وجه عن محمد بن كعب كلها واحد وهذا الطريق امثلها وهو ضعيف ايضا. ٹھیک ہو گیا، یعنی ضعیف روایت ہے. جی چلیں، باقی حسن کے درجے کی ہے. جی وبه قال حدثنا سليمان بن عبد الحميد البهراني قال قرأته في أصل إسماعيل يعني ابن عياش حدثني زمزم عن شريح حدثنا أبو زبية أن أبا بحرية السكوني حدثه عن مالك بن يسار السكوني ثم العوفي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سألتم الله فاسألوه ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها. ٹھیک ہو گیا. قال ابو داود قال سليمان بن عبد الحميد له عندنا صحبة يعني مالك بن يسار صحابی رسول ہے. ٹھیک ہو گیا. وبه قال حدثنا عقبة بن مكرم حدثنا سلم بن قتيبة عن عمر بن نبهان عن قتادة عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو هكذا بباطن كفيه وظاهره. باطن اور ظاہر دونوں سے مانگتے تھے. وہ بتایا تھا اس میں کہ اگر جلب منفعت مقصد ہے تو پھر باطن کفین، اور اگر دفع شر ہے تو پھر ظاہر کفین. اور باقی کسی نے کہا کہ استسقاء میں چونکہ مبالغہ تھا تو اس میں آسمان کی طرف جا کے پیچھے کو چل، اس میں پھر یہ ہو گیا کہ جو ظاہر تھا وہ اوپر کی طرف ہو گیا. سمجھ آ رہی؟ باقی اس میں ایک اور توجیہ ہے جو میرے ذہن میں ہے کہ مراد ظاہر سے یہ نہیں کہ آپ نے ایسے الٹے ہاتھ کیے، مراد ظاہر سے یہ ہے کہ آپ اس طرح دعا کر رہے تھے، دوران دعا آپ اپنے کفین کو ملا لیتے، تو یہ کفین کو ملانا یہ گویا کہ ظاہر کفین ہے. یعنی باطن تو یہ ہو گیا نا، جب ان کو آپس میں ملا دیا اب گویا کہ یہ ظاہر کفین سے ملانا مراد ہو گیا، دعا کرنا مراد ہو گیا. یعنی اس طرح ملانا، جیسے دیکھا ہوگا آپ نے لمبی دعاؤں میں لوگ بعض اوقات ایسے ہاتھ بند کر لیتے ہیں، تو یہ مراد ہے، بند کرنے سے، بند کرنا مراد ہے. جی چلیں. قال حدثنا مؤمل بن فضل الحراني حدثنا عيسى يعني ابن يونس حدثنا جعفر يعني ابن ميمون صاحب الأنماط حدثني أبو عثمان عن سلمان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ربكم حي كريم يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. حيي حیا سے ہے، اس کو شرم آتی ہے. اذا رفع یدہ الیہ ان یردہما صافرا، خالی واپس کرے. سمجھ؟ اب رفع دین میں اختلاف کی کیا ضرورت ہے، سمجھ نہیں آتی. اس میں بھی لوگوں نے اختلاف کیے ہیں، بھی دعا کرو پر رفع دین نہ کرو. بھی مستحب عمل ہے، علماء نے باب باندھے ہوئے ہیں، تو ان چیزوں میں نہ الجھانا چاہیے لوگوں کو. امت میں اس کا نہیں ہے. آج کل امت تو عقائد میں دور ہو رہی ہے، واجبات میں دور ہو رہی ہے. ان چیزوں میں لگائیں گے امت کو تو نقصان ہے. بھی جادو ہے یا نہیں ہوئے، جادو یہ ایک تحقیقی مسئلہ ہے. اس کے لوگوں کو اسٹیج سے اس کا کیا کام ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہاتھ اٹھا کے دعا کرنی نہیں کرنی، اسٹیج سے اس کا کیا کام ہے. اس کے علاوہ تعویذ کا بھی یہی مسئلہ ہے، سمجھ آ رہی؟ اس کا بھی لوگوں سے تعلق ہی نہیں ہے کہ ہم اس کو ایشو بنائیں. ظاہری بات ہے جب ایک چیز میں اس کا اتفاق ہو ہی نہیں سکتا تو اسٹیج سے مقصد انتشار ہی ہے نا. آپ کسی عالم کے ذہن، عالم کو تو آپ مطمئن نہیں کر سکتے، تو اسٹیج پہ آپ اس کو ٹچ دیں گے تو نقصان یہ ہوگا کہ علماء پھر وہ بیچارے دور ہو جائیں گے. آپ تعویذ پہ رد کرتے ہیں، آپ جو مقصودی تھا اس پہ رد کریں. بھئی اللہ سے پکاریں، اللہ کے علاوہ کسی سے نہ مانگیں. شرکیہ تعویذ جو اتفاقی چیز ہے آپ اس کی نفی کریں، جو اتفاقی منفی ہے. مبہم کی نفی کریں گے آپ کہ لو جی تعویذ ٹھیک نہیں، بعد میں پھر آپ کہیں گے جی میری مراد تعویذ سے شرکیہ تعویذ ہے، تو پھر وہ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کیا خیال ہے؟ اور پھر آپ یہ کہیں گے لو جی آج کل تو لوگوں کا نظریہ غلط ہے اور آج کل جو ہے عقیدے کی کمزوری ہے.
جو اتفاقی چیز ہے وہ امت کو دیں، اختلافی دیں لیکن موقع مناسبت دیکھیں، ضرورت دیکھیں، اس کے مطابق کریں اس کو. جی چلیں. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا وهيب يعني بن خالد حدثنا العباس بن عبد الله بن معبد بن عباس بن عبد المطلب يعني كرمتا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم اجمعين قال المسألة ان ترفع يديك حذو منكبيك او نحوهما والاستغفار ان تشير باصبع واحدة والابهال ان تمد يديك جميعا. تین طریقے ذکر ہیں، ہاتھ اٹھانا کندھے کے برابر، اور دوران استغفار انگلی سے کیا کرنا، اشارہ کرنا. اب یہ جو اشارہ کرنا ہے یہ کس طرف ہے؟ یہ گویا کہ شیطان کو کنکری مارنے کے مشابہ ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یا اشارہ کرنے کا معنی یہی ہو جائے گا وَلَن تُصِيرَ، یعنی اللہ کی توحید کی طرف اشارہ کرنا کہ میں اللہ کو وحدہ لا شریک مان رہا ہوں اور اللہ سے گناہ کی معافی مانگ رہا ہوں. اور ابتحال کے دوران تو اپنے ہاتھ کو تو لمبے ہی کر لے جتنا لمبا کر سکتا ہے. جی چلیں. ابتحال کا معنی سوال کے اندر مبالغے کے اعتبار سے عاجزی کرنا. جی. قال حدثنا عثمان حدثنا سفيان حدثني عباس بن عبد الله بن معبد بن عباس بهذا الحديث قال فيه والابتهال هكذا ورفع يديه وجعل ظهورهما مما يلي وجهه. ٹھیک ہو گیا. یہ ابتحال ہے، ظہور کو مما یلی وجہہ، کر دے اپنے ظہور کو اپنے کس کی طرف؟ چہرے کی طرف، اس جانب جو چہرے سے ملی ہوئی ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ ابتحال کی صورت ہو جائے گی. پھر اس میں چاہے سامنے کی طرف سے ایسے ہو یا پھر مثلا یہ اس طرح اوپر جو کہا تھا یہ اس طرح کر لیں. جی. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا ابراهيم بن حمزة حدثنا عبد العزيز بن محمد بن عن العباس بن عبد الله بن معبد بن عباس عن اخيه ابراهيم بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه صلى الله عليه وسلم قال وذكر نحوه. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ابن لهيعة عن حفص بن هاشم بن عتبة بن ابي وقاص عن السائب بن يزيد رضي الله تعالى عنه عن النبي رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دعا فرفع يديه فمسح وجهه بيديه. ٹھیک ہو گیا. وبه قال حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن مالك بن مغول حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول اللهم إني أسألك أني أشهد لك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فقال لقد سألت الله باسم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. اسم اعظم سے تو نے سوال کیا. اسم اعظم کیا ہے؟ سمجھ آ رہی؟ ایک قول تو یہ ہے کہ اسم اعظم سے مراد جو ہے وہ اللہ، لفظ اللہ ہے، لیکن لفظ اللہ بھی اس طریقے سے کہ دل میں اللہ کے خیال ہو، اللہ کے علاوہ کسی کا نہ ہو. سمجھ آ رہی؟ دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد سورہ اخلاص ہے یا لا الہ الا رب العرش العظیم ہے، یہاں پہ اور آیا ہوا ہے. سمجھ آ رہی؟ کسی نے کہا کہ اعظم اس میں تفضیل ہے لیکن مراد اس سے خالی ہے، مراد صفات باری جتنے بھی ہیں وہ سارے اس میں اعظم ہیں. بارہ اس میں اعظم سے مانگنا یہ اس سے دعا جلدی قبول ہوتی ہے. جی چلیں. قال حدثنا عبد الرحمن بن خالد الرقي حدثنا زيد بن حباب حدثنا مالك بن مغول بهذا الحديث قال فيه لقد سألت الله باسمه الأعظم. جی چلیں. وبه قال حدثنا عبد الرحمن بن عبيد الله الحلبي حدثنا خلف بن خليفة عن حفص يعني ابن أخي أنس عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يسلم ثم دعا اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. ٹھیک ہو گیا. وبه قال حدثنا مسدد حدثنا عيسى بن يونس حدثنا عبيد الله بن ابي سنان عن شهر بن حوشب عن اسماء بنت يزيد رضي الله تعالى عنهم اجمعين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اسم الله لازم في هاتين الايتين والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم وفاتحه سوره ال عمران الف لام میم الله لا اله الا هو الحي القيوم. ان دونوں میں سے دونوں کے اندر ہے تو مشترکہ جو ہوگا وہ مراد ہو جائے گا اور وہ لفظ اللہ ہی نظر آ رہا ہے جو مشترکہ ہے. سمجھ آ رہی؟ یا خود اسم اعظم
صفت کا معنی ہے تو جتنے بھی صفات ہیں وہ بھی اس میں ہیں. جی چلیں. وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه حدثنا حفص بن غياث عن الاعمش عن ابي ثابت عن عطاء عن عائشه رضي الله تعالى عنها وعن مجمعين قال سرقت ملحفة لها فجعلت تدعو على من سرقها فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تصبح عليه. جی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر چوری ہو گئی تو آپ چور کو برا بلا کہنے لگی. نبی علیہ السلام نے کہا لا تسبخی عنہ، اس سے عذاب کو ہلکا نہ کر. اب سوال یہ ہے کہ عذاب ہلکا کیسے ہوتا، اور آپ تو رحمت للعالمین ہیں، آپ کو تو عذاب ہلکا کروانا چاہیے تھا، آپ تو کہہ رہے ہیں نہ ہلکا کروا. تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے اصل میں نبی علیہ السلام حضرت عائشہ کو منع کر رہے ہیں فی الحال غصے پہ قابو ڈالو، کچھ نہ کہو. تو فی الحال غصے کو کم کیا جا رہا ہے، بعد میں تو ظاہری بات ہے آپ نے ترغیب دی ہوئی ہے کہ بھی دشمن کو معاف کر دینا چاہیے. سمجھ آئے؟ تو یہ فی الحال کے اعتبار سے ہے، حقیقت حال کے لحاظ سے عمومی حکم نہیں ہے. سمجھ آئے؟ تو یہ آپ کی رحمت للعالمین ہونے کی دلیل ہے. اور دوسرا یہ بھی کہا گیا کہ نبی علیہ السلام نے ان کو کہا کہ عذاب ہلکا نہ کرا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو برا بلا کہہ رہی ہیں تو یا تو اس کے حق سے زیادہ کہہ رہی ہیں جتنا اس کو کہنا چاہیے تھا، یا کم کہہ رہی ہیں، یا برابر. ہو سکتا ہے آپ زیادہ کہہ دیں اس کو برا بلا، کیونکہ ممکن ہے چادر واپس آ جائے اور برا بلا آپ کا باقی رہ جائے، تو اب وہ پھر کدھر جائے گا. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو گویا کہ اس کا جو گناہ ہے وہ ختم ہو جائے گا. سمجھ آ رہی؟ تو اس طریقے سے ممکن ہے آپ پہ وہ بال بن جائے. تو اس لیے آپ ان کو کہہ رہے ہیں لا تسبحی عنہ، یعنی آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ برا بلا کہنے کے اوپر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، برا بلا کہنے کے اوپر وبال کہہ لیں، یا اس کا بھی مواخذہ ہے، مواخذہ کہیں، اس کا بھی مواخذہ ہے، چاہے کہنے والے کے اوپر ہو چاہے جس کے اوپر کہا گیا اس کے اوپر ہو. تو اس لیے آپ کہہ رہی ہیں آپ نہ کہو. جی چلیں. قال حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن عاصم بن عبيد الله عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن عمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين قال استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة. عمرے میں اجازت لی، انہوں نے اجازت دے دی. یہ کوئی عمرہ ہوگا، تاریخ میں تو اس کا ذکر نہیں ہے. جی. وقال لا تنسنا يا أخي من دعائك، اپنی دعا میں نہ بلانا. فقال كلمة ما يسرني أن لي بها الدنيا. قال شعبة ثم لقيت عاصما بعد بالمدينة فحدثنيه قال أشركنا يا أخي في دعائك. پھر آپ نے کوئی بات کی، مجھے اچھا نہیں ہے کہ میرے لیے اس کے بدلے میں دنیا ہو، یعنی میں وہ نہیں بتا سکتا کہ آپ نے مجھے کیا کہا. باقی اگلے لفظ ہے، شعبہ کہتے ہیں کہ عاصم سے میں نے ملا تو انہوں نے اشرکنا یا اخیہ کے لفظ ذکر کیے ہیں. جی چلیں. قال حدثنا زهير بن حرب حدثنا ابو معاويه حدثنا الاعمش عن ابي صالح عن سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم وانا ادعو باصبعيه قال احد واشار بالسبابه. یہ دعا کر رہے تھے اور دونوں انگلیوں سے اشارہ کر رہے تھے توحید